انسانی تاریخ کے اندر سیاست ہمیشہ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ ریاست کے وجود میں آئی، آپ جب پولیٹیکل سائنس کے علم کو دیکھتے ہیں تو ریاست کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا طاہر القادری صاحب ہوں یا قادم حسین رضوی صاحب ہوں یا مولانا شاہ احمد نورانی ہوں، جمعیت علماء پاکستان بھی یہاں رہی ہے، اس سے پہلے بھی یہاں پہ شیعہ تنظیموں کے بھی سیاسی ونگز موجود ہیں۔ تو اصل میں تو جب مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوں گے تو دیوبندی اسکول ان کے ساتھ ہوگا۔ بس مولانا سید مولانا مودودی کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ علم کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے۔ انہوں نے اس کی بھی اصلاح کی کہ فرد کی اخلاقی اصلاح ہونی چاہیے، معاشرہ نہیں بنے گا، کوئی سیاسی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور پھر تیسرے یہ ہے کہ سیاسی نظم کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ اب یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اصول میں درست بات ہے، اس کو حیرت نہیں ہے اس میں۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جب یہ باقی ساری چیزیں دین کے مطالبات کے طور پر پیش کیے، مذہب اور اخلاق کے اعتبار سے علماء میں سے ظاہر ہے کہ دین کا عالم ہی یہ بات بتا سکتا ہے کہ بھئی دین کیا ہے اور وہ کیسے اصلاح کرتا ہے۔ یہ حصہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے یہاں خانقاہ کا ایک طریقہ تھا کہ کچھ علماء نے اپنے آپ کو وقف کر لیا کہ بھئی ہم بیٹھیں اور ہم آپ کے لیے خدمت کریں گے اس بات کی کہ آپ کی جو ذاتی اصلاح ہے، آپ کا تزکیہ ہے، آپ کے دل کو صاف کرنا ہے، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کے مسائل ہیں اس کے لیے ہمارے یہاں جو ایک انسٹیٹیوشن تھا پورا صوفیہ کا، تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ وہ سیاست میں پھر دخل نہیں دیتے۔ ایک نگران ہونا چاہیے جو آپ کو یہ بتائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور آپ کو یاد دہانی کراتا رہے، تذکیر کرتا رہے مسلسل کہ یہ ہے تمہارا کام۔ وہ اس گیم کا حصہ بن کے نہیں کر سکتا، وہ باہر کھڑا رہ کے کر سکتا ہے۔ سیاست کو ہونا ہے اپنے عمل کے نتیجے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خورشید ندیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا کرم۔ میں بہت خوش ہوں آج کہ آپ تشریف لائیں المورد میں، اور آپ کا تعارف تو ضرور میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک نامور کالم نگار، مصنف، دانشور اور بہت فاضل شخصیت ہیں، اور کرنٹلی آپ جو ایک اسلام آباد کا ایک مذہبی شناخت کا ادارہ ہے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی، اس کے سربراہ ہیں۔ تو آج سوچا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ سے کچھ استفادہ کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ابھی آپ کا وہ ہفتہ چل رہا ہے جس میں آپ تقریبات منعقد کر رہے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس کی روشنی میں جب میں دیکھتا ہوں پاکستانی سماج کو، ہماری قوم کو، مذہبی رویوں کو، مذہب مخالف رویوں کو، اخلاقی رویوں کو، دہشت گردی کو، وائلنس کو، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جس جگہ بیٹھ کے یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، آپ ہمارے معاشرے کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا آپ اگر ایک دیانتداری سے مشاہدہ کریں اور ایک تجزیہ کر کے اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا کچھ ہم زوال کی طرف چلے گئے ہیں، کن چیزوں میں ہم بہتر ہوئے ہیں، اور خاص طور سے اخلاق اور مذہب کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ مجھے خود ایک طویل عرصے کے بعد یہاں آ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ایک ماضی کی بہت ساری چیزیں ایک دم سے میرے ذہن میں زندہ ہو رہی ہیں۔ آنا بہت اچھا لگا مجھے، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ آپ کا جو سوال ہے یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ بطور قوم اس کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسانی شخصیت کے تزکیے کا ایک عمل ہے۔ عالم کا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے بندے اس زمین پر اپنے تزکیے کے ساتھ زندہ رہیں، اور وہی کہتا ہے کہ پیغمبر بھی اسی لیے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ یزکیہم، وہ ان کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ جو بڑا حادثہ ہمارے ساتھ گزرا، باقی عوامل تو اپنی جگہ آپ نے جن کا ذکر کیا، وہ یہ ہوا کہ مذہب کا جو کنیکٹ ہے اخلاقیات کے ساتھ وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک بیسک چیز ہوئی، یہ بیسک ہوئی، یعنی ہمارے ساتھ ایک جو بڑا حادثہ ہوا وہ یہ ہوا کہ مذہب پاور کے لیے ایک سمبل بن گیا، مذہب عصبیت بن گیا، یعنی میں مسلمان ہوں تو میری ایک عصبیت ہے اسلام۔ مذہب میرے لیے پاور کے حصول کا ایک ذریعہ بن گیا کہ میں نفاذ مذہب کے نعروں کے ساتھ یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں، یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مذہب کا نفاذ ہو، لیکن نتیجہ جو نکلا
ہماری تاریخ میں یہ کہ ایسے بہت سارے ادارے، ایسے بہت سارے افعال، ایسے بہت سارے گروہ پیدا ہو گئے جو اصل میں پاور پالیٹکس میں مذہب کے عنوان سے داخل ہو گئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب پاور کے لیے بھی ہے، مذہب شناخت کے لیے بھی ہے، مذہب عصبیت کے لیے بھی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اس جوہر کے لیے نہیں ہے جس کے لیے وہ اترا تھا، اور وہ اخلاق ہے۔ وہ اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہی فرمایا تھا نا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں اخلاق کو اپنے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچا دوں۔ بدقسمتی سے یہ وہ بڑا حادثہ گزر گیا ہم پر کہ جو سب سے بڑی خیر کی قوت تھی سوسائٹی میں ہمارے پاس، آپ یوں کہیے کہ دنیا کا پریشر ہو، ادھر ادھر کے ہم پہ دباؤ ہوں، لیکن وہ جو قوت جو ہم کو زندہ رکھ سکتی تھی وہ ہماری اخلاقی قوت تھی۔ اس ملک میں خاص طور پہ 1970 کے حادثے کے بعد آپ کے پاس کم و بیش 97% مسلمان آبادی، اس کی اگر اخلاقی تزکیے پہ ہم نے محنت کی ہوتی تو وہ تزکیہ ہم اس قابل بنا سکتا تھا کہ ہم دیگر جو دنیاوی چیلنجز ہیں ان کا بھی بہتر سامنا کر سکیں۔ یہ نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں مذہب کے نام پر، لیکن جو نہیں ہو رہا ہوتا وہ تزکیہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اچھا، ہمارے روایت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ خانقاہ جیسا ادارہ ایک بڑا مستحکم ادارہ موجود تھا جس نے اپنے آپ کو تزکیے کے لیے خاص کرنا تھا، اس لیے وجود میں آیا تھا۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ علم فقہ کا ایک غلبہ ہوا تو اس کے رد عمل میں، چونکہ اس کے نتیجے میں بھی یہ ہوا کہ تزکیے کا عمل لوگوں نے محسوس کیا کہ متاثر ہو رہا ہے، جو خانقاہ کا ادارہ وجود میں آیا۔ اب ہمارے یہاں خانقاہی نظام بھی اگر آپ غور کریں گے تو وہ اس پاور کا حصہ بن گیا، یعنی مذہب کے جو جتنے مظاہر تھے، علم یعنی مدرسہ، دوسرا خانقاہ، دونوں پاور کے حصول کے ایک ٹول کے طور پر، ایک آلے کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ تو وہ جو بڑی خیر کی قوت تھی ہم اس سے محروم ہو گئے، جو ہمارے اخلاقی پوٹینشیل کو انہانس کر سکتا تھا، بڑا کر سکتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم دنیا کے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کر سکتے تھے، اور آخرت کی چیلنج کا سامنا تو ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ قد افلح من تزکا، کہ وہاں تو اسی نے کامیاب ہونا ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوا ہے۔ تو ہم دونوں محاذوں میں بدقسمتی سے اس فیلئر کا شکار خورشید ہوئے۔ صاحب، میں مخل ہو رہا ہوں لیکن یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور اشارہ فرمائیے اس طرف کہ یہ جو ڈسکنیکٹ ہوا اخلاق کا مذہب کے ساتھ، اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس پہ کچھ فرمائیے۔ جی، بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اگر آپ غور فرمائیں نا کہ جو تعبیرات دین رائج ہو گئیں پچھلے کچھ عرصے میں، خاص طور پر اس وقت جب ہمارا سیاسی زوال ہوا، ایک ماضی ہے ہمارا بطور مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ دو چیزیں تھیں، ایک تو دین اور ایک ریاست۔ اچھا، ریاست جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص مشن تھا دنیا میں، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ آپ نے عرب کے ادیان پر اسلام کو غالب کرنا تھا۔ یہ آپ کا قرآن مجید کی روح سے پیغمبرانہ منصب مشن تھا، اور اس کے تحت آپ کو غلبہ ہوا، سیاسی غلبہ آپ کی ضرورت بھی تھا، آپ کے بنیادی مقاصد کا حصہ بھی تھا، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ اس نے اپنے رسولوں کو غالب رکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیاسی غلبہ تھا وہ بھی ہوا، اور مذہب تو آپ نے پیش فرمایا ہی، دین تو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا، چونکہ وہ اس کے لیے آئے تھے، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے اس کا ابلاغ آپ نے کرنا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارا ورثہ کے طور پہ سامنے آئیں۔ اب ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ ہم نے یہ خیال کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ورثہ جو ہے وہ تو ریاست ہے، لہٰذا اس ریاست کو بچانا، اس ریاست کو قائم کرنا، یا اس ریاست کے لیے جدوجہد کرنا، یہ اصل میں دین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ایک معاملہ تھا قلبے کا، اس کو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا۔ حالانکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ شہادت الناس ہے۔ شہادت کس بات کی؟ اللہ کے دین کی شہادت ہم نے لوگوں تک دینی تھی۔ تو یہ ایک بنیادی میرے نزدیک پرابلم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے اثاثے کی تفہیم میں ہم سے یہ طے کرنے میں ہمیں مشکل پیش آئی کہ اصل اثاثہ جو تھا وہ دین ہے، اور دین کیا ہے؟ اخلاق، یعنی وہی لوگوں کو آخرت کے لیے تیار کرنا۔ نذیر و مبین خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ تو یہ اتنی پاپولر ہوا ورژن کہ اس کے بعد ہم نے ہمیشہ جب بھی دین کی احیاء کی بات ہوئی، جب بھی مسلمانوں کے احیاء کی بات ہوئی، تو ہم نے اس سے یہ مراد لی کہ اس سے مراد ہے ہمارا سیاسی غلبہ، یعنی وہ جو ریاست ہم سے چھن گئی ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ اس جدید دور کے اندر جو تبدیلی کے بہترین ماڈل سامنے آئے یا مؤثر ماڈل سامنے آئے، ان سب میں سیاسی تبدیلی ایک بنیادی چیز تھی۔ یعنی یہ سمجھا گیا کہ کوئی بھی نظریہ اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ سیاسی سطح پر کامیاب ہوگا۔
اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں فرد کی بجائے رخ جو ہے وہ اجتماعیت کی طرف ہو گیا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو عمل شروع ہوا تقریباً 19ویں صدی میں جب مارکسزم وغیرہ آیا تو انہوں نے اسٹیٹ کی طرف رجحان کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو اشتراکی نقطہ نظر آیا تو اس نے یہی کہا کہ دنیا میں اصل میں اشتراک چیزوں میں وہ سماجی سطح پہ بھی ہوگا اور سیاسی سطح پہ بھی ہوگا، اور ریاست جو ہے وہ سب کچھ کرے گی. فرد کا گویا ایک طرح سے نفی کر دی گئی اور ایک آئیڈیالوجی بیسڈ پولیٹیکل آرڈر، سیاسی نظام کی بات ہونے لگی. اس سے یہ ہوا کہ خیال پیدا ہوا کہ انسانوں کی فلاح بہبود کا جو سارا پرابلم ہے وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ فرد جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی نجی ملکیت اتنی بڑھ جاتی ہے، لہٰذا ہر چیز کو ایک اجتماعیت کا رنگ دے دیا جائے. یہ بنیادی طور پر مذہب کے تصور سے خلاف تھا. جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ مذہب تو فرد فوکسڈ کانسیپٹ ہے، آخرت کے کانسیپٹ میں بھی وہ یہی ہے کہ فرد ہی کھڑا ہوگا اپنی ذات میں، خدا کے ہاں جواب دہ ہوگا. اس کا اثر ہمارے ہاں بھی پڑا، اور خاص طور پہ وہ جو ایک سیاسی ایک دنیا میں تبدیلی آ رہی تھی نا 20ویں صدی میں، جب ایک امپائر کے دور ختم ہو رہے تھے دنیا میں، تو اس میں اب آپ کو ہر جو قوم یا کہہ لیں جو اجتماعی وجود رکھنے والے جتنے بھی تھے وہ اپنی سروائیول کی ایک جنگ لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک نیا ایک نیشنلزم کا آئیڈیا اسی دور میں پیدا ہوا، تو ایک اجتماعیت کے لیے ایک اساس کے طور پر ہو. اب جو ہماری لیگیسی تھی اس کے اندر جو آپ کو معلوم ہے ایک پوری امپائر ہمارے پاس بھی موجود تھی، تو ہم نے کہا کہ اس امپائر اور وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھوئی تھی، ابھی کھوئی تھی، چند سال پہلے کی بات ہو رہی تھی. تو اب آپ نے سوچا کہ اب ہمارا جو احیاء ہے ہمارا بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے باقی اقوام کا احیاء ہو رہا ہے، یعنی نیشنلزم کے ایک اصول پر. تو نیشنلزم کے مقابلے میں اجتماعیت کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ مذہب ہے. ہم نے اس کو گویا ایک پولیٹیکل شناخت کی بھی اساس بنا لیا. اچھا، چونکہ 18ویں صدی میں جیسے میں نے کہا 19ویں صدی میں آ کے ایک اسٹیٹ کا تصور پیش دنیا میں ہونے لگا تھا کہ وہی اجتماعیت کی اساس بھی اور وہی سب کچھ ہے، تو ہمارے ہاں بھی وہ آئیڈیاز جو ہیں وہ پاپولر ہونا شروع ہوئے. اور پھر دوسری چیز اس میں یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ اس اشتراکی نقطہ نظر میں انقلاب کا تصور بھی سامنے آیا، یعنی کہ ہم نے اگر یہ کیسے بنے گا یہ سب کچھ، اس کے لیے انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہے. تو نظریہ آئیڈیالوجی ورسز آئیڈیالوجی، انقلابی جدوجہد، انقلابی جماعت، اس کے لیے افراد، اور وہ افراد کا اعلی کار بن جاتے ہیں پھر پوری تبدیلی کے. اچھا، اب مسلمانوں میں چونکہ کیا ہے کہ اب آپ کی فکری اساس چونکہ دین ہے، تو اب آپ کو ان سارے آئیڈیاز کی جن کی ابھی آپ نے ذکر کیا دینی اساس کی تلاش تھی. پھر پورا دین کی تعبیر کو یا اس کے گرد گھومنے لگی. وہ پاور کا حصول چونکہ ضرورت ہے، اور یہ چونکہ آپ کی اجتماعی اساس بھی ہونی چاہیے، لہٰذا آپ نے مذہب کو بھی اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی یا اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اصل میں اور اس کی بڑی مؤثر کوششیں ہوئی. اچھا، میں ان لوگوں کے اخلاص پہ بھی سوال نہیں ہے کہ بڑے جلیل القدر لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ جیسے خلافت کی احیاء کی بات ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ ایجپٹ وغیرہ میں، مصر میں رشید رضا وغیرہ اسی بات کو کہہ رہے تھے. بر صغیر میں علامہ اقبال بھی اسی طرف سوچ رہے تھے، مولانا سید ابو العلا مودودی بھی طرف سوچ رہے تھے، آزاد صاحب نے بھی یہ بات کہی، اخوان نے بھی یہ بات کہی. حکومت الہیہ کا تصور یہاں بھی آیا. ایران کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ علماء کے ہاں جو روایتی طور پہ ایران میں دو جو نقطہ نظر رہے ہیں، اخباری اور اصولیین کا، تو اصولیین کا جو موقف تھا وہ زیادہ غالب رہا کہ ایک ہم نے پولیٹیکل آرڈر کی طرف جانا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ سارے وہ عوامل تھے جس نے اوور آل ہمارے ہاں جو مذہب کا رول تھا اس کو گویا سے تبدیل کر دیا بنیادی طور پر. اچھا، ایسا نہیں تھا کہ امت میں لوگ اس سے بے خبر تھے، لوگوں کو اس پہ تشویش بھی تھی، لوگ اس پہ بات بھی کر رہے تھے. جیسے ہندوستان میں مولانا شفری تھانوی نے اس طرف توجہ دلائی تھی، بعد میں مولانا ابو الحسن علی ندوی نے اس کی جانب توجہ دلائی، پھر مولانا وحید الدین خان نے اس کی طرف توجہ دلائی. خود آپ کو میں بتاؤں کہ مصر کے اندر اخوان کے اندر سے لوگ اٹھے کہ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ کوئی پرابلم پیدا ہو رہا ہے یہاں، ہم کوئی اصل جوہر کو اپنے کھوتے چلے جا رہے ہیں. تو لوگ ایسے موجود رہے جنہوں نے یہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی کہ آپ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، دنیا میں ہر قوم کرتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل آپ کا جوہر جو ہے اس کو آپ کو کسی طریقے سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ ایک وضاحت مزید درکار ہے، وہ آپ ضرور مجھ سے بہتر بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ جو ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے پوری جدوجہد کا نقشہ ہے، یہ مذہبی نصوص سے لوگوں نے پیش کیا اور بڑا مضبوط مقدمہ بنایا اس کا. اس میں پرابلم یہ ہوا کہ سب لوگوں کے لیے وہ ایک مقصد قرار پا گیا اور سب لوگ اسی جدوجہد میں لگ گئے. اس کے نتیجے میں جو جماعتیں بنی ان کا بھی ایک کمپریہنسو، ایک بڑا ساری چیزوں پر محیط ایک پروگرام تھا
جس میں اصلاح نفس سے لے کے خدمت خلق اور کمیونیکیشن اور سیاست اور انتخاب وہ سب کچھ شامل ہو گیا. تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ تبدیلی لانے کی کوشش ایک اولین چیز ہے. یہ جب آ جائے گی تو باقی سب چیزوں کو ہم ایڈریس کر لیں گے. ترتیب پلٹ گئی نا. تو یہ جو ماڈل بنا، طریقہ کار بنا تبدیلی کا، اس پر ضرور کوئی ارشاد فرمائیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جب اس کو تو اس کے ہم تو اس وقت نتیجے دیکھ رہے ہیں، اور وہ نتائج میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ اس میں سے غائب ہو گیا. ایسا ہی ہوا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ سارے کام جو ہیں یہ مطلوب کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی عجیب چیز ہوگی ہمارے ساتھ جو دنیا میں کہ نہیں ہوتی. سارے قومیں سیاسی جدوجہد بھی کرتی ہیں، وہ ان کے ہاں لازم ہے. معاشی جدوجہد بھی کرتی ہیں، اقوام کے درمیان میں اپنے لیے اچھے عزت و وقار کے ساتھ مقام کے اصول کی جدوجہد بھی کرتی ہیں. یہ کوئی انہونی چیز نہیں، اور ہم نے بھی غلط نہیں کیا اگر ہم نے ایسا کیا، تو ہوتا ہی آیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دین کی ضرورت ہے. اچھا، دنیا پہ بہت ساری چیزیں دین، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے جس پہ کبھی پورا پروگرام ہونا چاہیے کہ دین اصل میں ہوتا کس لیے، آتا کس لیے. انسان بہت سارے کام اپنے ان تقاضوں کے تحت کر رہا ہوتا ہے جو عقل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. بس سروائیول کی خواہش ہے، یہ اس کو کچھ کمانا ہے، اس کو کچھ کمانا ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے، اس کے اندر ارتقاء کی خواہش ہے. یہ فطری چیزیں ہیں، یہ سب ہونے والی ہیں. مذہب اصل میں اس سے کوئی اس کو غرض نہیں ہے. اس کو صرف اتنی غرض ہے کہ سارے کام آپ کرتے ہوئے اپنے تزکیے کو نہیں بھولنا آپ نے. بالکل، کہ آپ خدا کے بندے ہیں، اخلاقی اصولوں کے تحت کریں. آپ کی اصل حیثیت یہ ہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں، وہ خدا کے ہاں آپ کو جواب دے رہے ہیں. یہ سارے کام ضرور کیجئے، لیکن یہ ہے وہ جس کو کہیں کہ وہ نذیر ہونے کی جو اسی طرف تو جو دلانا. تو یہ سارے کام ہم نے کرنے تھے. اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے مسلمان مفکرین کو اس کا اندازہ تھا. پرابلم یہی ہو گیا نا، ترتیب میں تھوڑی سی الٹ ہوگی. بس مولانا سید مولانا مودودی کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں. انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ علم کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہے. ہمارے جو دینی تصورات ہیں ان کی وہ اصلاح ایک نشأت ثانیہ کا ذکر کیا باقاعدہ. اچھا، انہوں نے اس کی بھی اصلاح کی کہ فرد کی اخلاقی اصلاح ہونی چاہیے. معاشرہ نہیں بنے گا، کوئی سیاسی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور پھر تیسرے یہ ہے کہ سیاسی نظم کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. اب یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، اصول میں درست بات ہے، اس کو حیرت نہیں ہے اس میں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جب یہ باقی ساری چیزیں دین کے مطالبات کے طور پر پیش کیے، اچھا اس سے کیا ہوا کہ ہر آدمی اپنے ذوق کے ساتھ کسی کام میں شریک ہوتا ہے نا، تو سیاسی ذوق کا غلبہ ہوگا تو لوگ اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے، اور وہ مذہب کو بھی پھر ساتھ لے کے چلے جائیں گے. یہ وہ غلطی میرا خیال ہے ہم سے عملاً نتائج کے اعتبار سے پتہ چلا کہ ہوئی کہ ہمارے ہاں مذہب اب ایک ٹول بن گیا، سیاست کے لیے بھی ایک ٹول بن گیا، علم کے لیے بھی. یعنی علم آپ دیکھیے نا، ہمارے علمی روایت کے اندر یہ کوئی انٹلیکچوئل ایکسیلنس کی چیز نہیں. ہاں، کوئی حظ اٹھانے کی چیز نہیں ہے. ہوتا ہے علم کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ علم اس کے لیے نہیں ہے ہماری روایت کے اندر. اس کے کا ایک علم نافع ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ چیز جب علم ایک بالکل انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بن گئی، جو پالیٹکس ہے وہ پاور کا کھیل ہوتا ہی ایسنشلی تو ہے ہی پاور کا کھیل، تو آپ نے مذہب کو بھی اس کی ایک ٹول بنا دیا. یہ غلطی ہوئی، اس کے نتیجے میں اب پرابلم سب پرابلم ہونا شروع ہو گئی. اچھا، اگر سیاسی ادارے سیاسی طریقے سے بنتے جیسے دنیا بھر میں بن رہے ہیں، سماجی ادارے سماجی طور پہ بنتے، لیکن مذہب ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نگران کے طور پر رہتا کہ دیکھو سیاست کر رہے ہو لیکن یاد رکھو تم خدا کے بندے ہو، دیکھو تم معیشت کو سنوار رہے ہو لیکن یاد رکھو تم خدا کے بندے ہو. وہ جو نگران ہونے کی حیثیت سے اس نے رول ادا کرنا تھا وہ نہیں کر پایا، اس لیے کہ وہ نیچے سے. تو اصل میں دنیا میں نتیجے کی طرف رخ تھا نا سارا. اگر اس کا رخ آخرت کی طرف ہوتا اور بندے کو خدا کی پیشی کے لحاظ سے تیار کرنا ہوتا تو وہ اچھا سیاستدان بھی ہوتا، اچھا عالم بھی ہوتا، اچھا ورکر بھی ہوتا، اچھا انڈسٹریلسٹ بھی ہوتا، اچھا طالب علم بھی ہوتا. تو یہ نہیں ہو پایا. یہ نہیں ہو پایا. تو وہ جو اصل میسج تھا دین کا، قرآن کا، وہ پیچھے رہ گیا. تو اگر آپ اس سارا کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا اصل پرابلم جس کی طرف سوال جو آپ نے شروع میں اٹھایا وہ اخلاقی بحران ہے. آپ لوگوں سے بات کریں گے نا وہ بھی آپ کو کہہ دیں گے کہ کریکٹر کا ایشو ہے. یعنی آپ بتائیں اس ملک میں قانون سازی میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی، یعنی اگر اسلامی کی بات کریں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اوور لیجسلیشن کا شکار ملک ہے یہ. ہر خواہش پہ ہم قانون بنا دیتے ہیں، لیکن وہ قانون کہیں وہ بھی فطری طور سے نہیں بنا ہوتا. کسی مطالبے کے نتیجے میں کسی گروپ کو خوش کرنے کے لیے آپ بنا رہے ہیں، طاقت کی وجہ سے بنتے رہے قانون. بالکل بالکل. تو اس میں جو آپ اصل بات کہہ رہے ہیں کہ اخلاق کی طرف توجہ کم ہو گئی اور وہ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں.
تو ہمارا المیہ دو چند ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی کمی نے مذہبی جماعتوں کو، مذہبی افراد کو اور مذہبی تنظیموں کو اور مختلف جو کچھ بھی اس کے ادارے ہیں یا نیوکلیسز ہیں سارے، ان کو سب کو متاثر کیا، کیونکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی متاثر ہو گئی ہے۔ اب جب وہ مذہب کا کوئی علمبردار اس کیفیت میں، جب وہ اخلاقی لحاظ سے صحیح جگہ نہیں ہے تو وہ مذہب پیش کرتا ہے، تو آج یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ مذہب کو کوئی لینے والا نہیں رہا۔ اچھا، اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، جب مذہب پاور کے ایک ٹول کے طور پہ آتا ہے نا، تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ جو مثلا ہمارے ہاں جو ادارے اقتدار کے عمل میں شریک ہیں، کسی کے پاس بندوق ہے، کسی کے پاس عوام کی پیچھے قوت ہے، وہ اس کو پاور کی بیس اس کو فراہم کر رہی ہے۔ اب پاور پالیٹکس میں مذہبی طبقہ بھی شامل ہے، تو اس کی بیس کیا ہے؟ اس کے پاس بندوق بھی نہیں ہے، اس کے پاس عوام کی اس طرح سے تائید بھی اس کو میسر نہیں ہے، تو اس کے پاس ایک اور چیز ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر مذہب کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ منوپلی ہے میری، اب میں اس کو اس پاور کے حصول کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کروں۔ پھر وہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہے چونکہ، تو وہ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ دنیا میں ایک انٹرسٹ گروپ وجود میں آ جاتا ہے، ایک انٹرسٹ گروپ جو جمہوریت کے نام پر پولیٹیکل پارٹیز انٹرسٹ گروپ میں بدل جاتی ہیں۔ باقی جو ابھی میں نے جن کا ذکر کیا کہ ریاستی ادارے ہیں، وہ بھی ایک انٹرسٹ گروپ کے کانٹیکس میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہو جاتی ہے مذہبی طبقات، وہ بھی انٹرسٹ گروپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو جب انٹرسٹ گروپ یا تو کہیں تینوں جمع ہو جاتے ہیں پاور کے حصول کے چکر میں، کہیں مفادات کا جب کلیش آتا ہے تو ایک دوسرے سے ٹکرانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ عمل ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، کبھی وہی لوگ تائید کر ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، لوگوں کو سمجھنے میں ایک مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے نا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کل کسی ایک وقت میں اس کے ساتھ ہے، کل ادھر ہے۔ وہ اصل میں اگر اس کی روح کو سمجھ لیں تو ان کو سمجھنے میں، عمل سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ پرابلم ہے پاور، تو پاور کے لیے آپ کبھی مل بھی سکتے ہیں، کبھی الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب جب الگ ہو رہے ہوتے ہیں یا مل رہے ہوتے ہیں تو اصل میں جو آپ کی اصل جو جوہر ہے یا جو آپ جس اساس پہ کھڑے ہیں اسی کو استعمال کریں گے نا۔ خورشید بھائی، یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ لوگ ہیں جو مذہبی شناخت رکھتے ہیں، وہ سیاست کے میدان میں آنا منع تو نہیں ہے ان کا، لیکن اس ملک میں آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ مذہبی اسکول یا ایک مکتب فکر کے حوالے سے سیاسی جماعتیں نہیں بننی چاہیے؟ جی یعنی بالکل، سیاسی جماعت بننی چاہیے سیاسی اصولوں پر، ان کے مقاصد ہونے چاہیے پبلک کی فلاح کے پہلو سے، ملک کی ترقی کے پہلو سے، اور وہ جو بنیادی چیزیں ہیں بھئی صحت، انصاف، قانون اور ترقی، یہ چیزیں ہیں نا اصل میں۔ ڈاکٹر صاحب، انسانی تاریخ کے اندر سیاست ہمیشہ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ ریاست کیوں وجود میں آئی؟ آپ جب پولیٹیکل سائنس کے علم کو دیکھتے ہیں تو ریاست کے وجود میں آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی عام لوگ، اس لیے کہ جو پاور رکھنے والا طبقہ ہے اس کو کبھی اسٹیٹ کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ قبائلی معاشرت میں بھی آپ دیکھ لیں نا، اس کے پاس افرادی قوت ہے، اس کے پاس وہ اپنے قبیلہ ہے اس کا جو اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کو اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے عام آدمی کو۔ اسٹیٹ کا ادارہ اصل میں وجود ہی میں اس لیے آیا کہ عام آدمی کو جان و مال کا تحفظ ملے۔ تو اچھا، اب میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام کے نام پر بھی کوئی اسٹیٹ بنے گی تو وہ بنیادی کام یہی کرے گی۔ بالکل، ہمارے ہاں انسانی ضرورت تو ایک ہی ہے، اسٹیٹ بنتی اس لیے، آپ کو معلوم ہے ہمارے مقاصد شریعت کی بات ہوتی ہے روایتی، کہ پہلے کہا جاتا تھا یہ 5 مقاصد ہیں، اب علماء نے، اسکالر جو اس کی فہرست بہت لمبی کر دی۔ قدیم دور میں تو امام جوینی نے اس کا آغاز کیا اس کو، تو انہوں نے کہا 5 مقاصد ہیں، پھر باقی لوگ اس میں اضافہ بھی کرتے رہے، شاہ ولی اللہ نے اضافہ کیا، اب ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی کتاب آپ پڑھی ہے مقاصد شریعت، تو وہ ایک طویل فہرست ہے۔ وہ 5 بنیادی مقاصد جس پہ کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ حفظ جان، حفظ مال، حفظ مذہب، حفظ کیا کہ نفس، اچھا حفظ نسل، یہ ساری چیزیں اس کی بنیادی مقاصد۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ کون ہے جو اس کا انکار کرتا ہے؟ کیا کوئی اسٹیٹ اس لیے نہیں بنے گی کہ لوگوں کی جان کی حفاظت نہ ہو، لوگوں کے مال کی حفاظت؟ اسٹیٹ تو بنتی اسی لیے ہے۔ تو یہ اسلام کے نام پر بھی کوئی ریاست بنے گی تو بنیادی کام اس کو وہی کرنے ہیں جس کے لیے اسٹیٹ وجود میں آتی ہے۔ ہاں، اور دیکھیے اس میں جس چیز نے لوگوں کو اسلام سے تھوڑا سا برگشتہ کر دیا وہ یہ ہے کہ بھئی آپ یہ واضح تو کیجئے نا کہ یہ جو بنیادی مطالبات ہیں، انسانی بنیادی مطالبات جو کسی بھی اجتماعیت کا حصہ ہیں، وہ تو ساری دنیا ایک ہی مانگتی ہے، کر رہی ہوتی ہے۔ اور جو سوال آپ نے کیا اس کو اس سے ہم جوڑتے ہیں،
پاکستان جیسے ملک میں تو مذہب کے نام پر کسی سیاسی جماعت کی اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے آئین کے تحت وہ سیاست ہو ہی نہیں سکتی جو مذہب سے ماورا ہو. آپ پاکستان کے آئین کے تحت ہی سیاست کریں گے. کوئی پولیٹیکل پارٹی بنے گی جو اس کا پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو مانتی ہو. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے. کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو باؤنڈریز طے ہو گئی. اب جو بھی سیاسی جماعت بنے گی وہ اسلام کا نام لے یا نہ لے اسی آئین کے تحت ہی بنے گی نا. تو جب اسی آئین کے تحت بنے گی تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کسی مذہب کے نام پر جماعت قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں رہتی. یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی قابل اصلاح چیز ہے. اس ملک میں جو لوگ بھی اتھارٹی میں ہیں یا کسی وقت کو تبدیلی لا سکیں تو ضرور اس کو ریویو کرنا چاہیے. اور میں آپ کی اجازت سے عرض کروں کہ ہمارے آئین نے علماء کے ایک سیاسی رول کو بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہے جو مخصوص نشستیں رکھی ٹیکٹوکریٹس کی جو نشستیں آپ کہتے ہیں اس میں انہوں نے رکھا ہے کہ علماء کو آپ شامل کیجیے. علامہ اقبال کا کنسیپٹ بھی یہی تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر علماء کو ضرورت پڑے انٹرپریٹیشن کی تعبیر کی ایکسپرٹ اوپینین کی. آپ کے اسی آئین نے ایک اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ادارہ بھی بنایا کہ کوئی قانون اگر ایسا ہو جس میں کوئی پرابلم ہو مذہب کے نقطہ نظر سے اسلام کے نقطہ نظر سے تو یہاں ایک علماء بیٹھے ہیں. لیکن خورشید صاحب اس میں تو زیادہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ علماء میں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی میدان میں آئیں تو وہ کھلے عام سیاست میں شامل آئیں. بات یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے اصولوں کے ساتھ دین کی رہنمائی میں وہ سیاست کریں, سیاسی جماعت بنائیں. میں آپ سے کروں اولاً وہ کرتے بھی یہی. مولانا فضل الرحمان جمیعت علماء اسلام ہماری بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ہے, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے سیاست کے اندر. کوئی آدمی اگر مولانا کی سیاست کا تجزیہ کرے تو آپ نے ان کا نقطہ نظر بھی دیکھا ہوگا, وہ کوئی مذہبی مقدمہ نہیں لڑے ہوتے. وہ 73 کے آئین کی بات کر رہے ہوں گے, وہ سیاسی عمل جیسے وہ چل رہا ہوتا ہے اس میں وہ مثلا ابھی ان کی گفتگویں آپ سنیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں. سپریم کورٹ کا رول یہ ہونا چاہیے, سیاسی جماعتوں کا رول یہ ہونا چاہیے. یہ سارا رول ان کا 90% جو ہے وہ وہی ہے جو باقی سیاسی جماعتوں کا ہے. نہیں خورشید صاحب, اس میں پرابلم صرف چھوٹا سا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا طاہر القادری صاحب ہوں یا قادم حسین رضوی صاحب ہوں یا مولانا شاہ احمد نورانی ہوں, جمعیت علماء پاکستان بھی یہاں رہی ہے, اس سے پہلے بھی یہاں پہ شیعہ تنظیموں کے بھی سیاسی ونگز موجود ہیں. تو اصل میں تو جب مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوں گے تو دیوبندی اسکول ان کے ساتھ ہوگا. ان کی جو طاقت, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ طاقت ہے ان کی, ٹھیک ہے, وہ بات سیاسی ڈکشن میں ہی کرتے ہیں. یہی اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ کیوں ہے, یہ مذہبی نام کیوں ہے, اس کی وجہ وہی ہے کہ پاور میں وہ اصل میں اس ان کی ضرورت ہے, اس کے اساس پر کھڑے ہیں. اچھا, اب مثلا دینی مدارس ہیں, دینی مدارس اگر سوسائٹی کی ضرورت ہے تو یہ مقدمہ قومی سیاسی جماعتوں کو لڑنا چاہیے. اس کے لیے الگ سے مذہبی جماعت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات. دین ہماری ضرورت ہے, سوسائٹی کو اس کو ایجوکیشن ملنی چاہیے, سوسائٹی کے اندر مذہبی تعلیم لوگوں کو ملنی چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ نے ایک مذہبی آدمی کی طرح جینا ہے تو آپ کو دین سیکھنا چاہیے. لہٰذا سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو دین سکھائیں. یہ تو ایک میرا خیال ہے فطری بات میں اختلافی نہیں ہے. یہ اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہو, اس کو کس طرح سے آپ آرگنائز کریں, لیکن ایک مذہبی جیسے ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ضرورت ہے کہ لوگوں کو سائنس سکھائیں, لوگوں کو ڈاکٹر سوسائٹی کی ضرورت ہے, سوسائٹی کی ضرورت ہے کہ انجینئر ہوں, اسی طرح عالم بھی سوسائٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کوئی اختلاف نہیں کرے گا. بات یہ ہے کہ اس سے کوئی اختلاف نہیں کرا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے الگ سے سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت ہے, قومی سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے میں شامل ہو. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کا سیاسی ویژن بہت مختلف ہے, ذہین آدمی ہیں, وہ جانتے ہیں, ان کے والد صاحب بھی بہت اچھے سیاستدان تھے, لیکن وہ دین بتانے نہیں آتے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح لوگوں کی اصلاح کرنے نہیں آتے. تو انہوں نے ایک میدان چن لیا اپنا. ہم صرف ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چاہیے یہ کہ دین کے اچھے علماء اگر سیاسی میدان میں آئیں تو ان کو سیاسی جماعت سیاسی جدوجہد کے طریقے پہ کرنی چاہیے. دیکھیں آپ, میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے جاؤں. جب پاکستان بن رہا تھا تو علماء نے سپورٹ کیا تحریک پاکستان کو, ٹھیک ہے, تو وہ ان میں سے اکثریت علماء وہ تھے کہ جو پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں تھے. مثلا پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے, انہوں نے محسوس کیا کہ ایک موقع ایسا ہے کہ جو مسلم لیگ جو کہہ رہی ہے انہوں نے ساتھ دینا چاہیے, انہوں نے ساتھ دیا, لیکن وہ پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں بنے. مولانا شبیر احمد عثمانی بھی اس طرح سے پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں بنے, وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے. وہ انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنائی, جمیعت علماء اسلام سب سے پہلے انہوں نے بنائی تھی, اور وہ پاکستان بننے سے پہلے بنائی تھی. وہ ایک انہوں نے اس کا یعنی وہ مسلم لیگ کا حصہ نہیں تھے, تحریک پاکستان کا حصہ تھے, اور اپنا تشخص انہوں نے الگ رکھا. بالکل اسی طریقے سے علماء کسی موقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سیاسی طور پہ کوئی ان کا وزن انہوں نے ڈالنا ہے یا ڈالنا چاہیے تو وہ ڈالیں, اس پہ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں لوگ ظاہر ہے, لیکن وہ اس اپنی مقام پہ رہتے ہوئے کہ آپ سوسائٹی میں مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ
یعنی اب ہم مذہب کی چونکہ بنیادی بات تو ہم مذہب کی کر رہے ہیں اور اخلاق کی کر رہے ہیں، تو مذہب اور اخلاق کے اعتبار سے علماء میں سے ظاہر ہے کہ دین کا عالم ہی یہ بات بتا سکتا ہے کہ بھئی دین کیا ہے اور وہ کیسے اصلاح کرتا ہے۔ یہ حصہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے یہاں خانقاہ کا ایک طریقہ تھا کہ کچھ علماء نے اپنے آپ کو وقف کر لیا کہ بھئی ہم بیٹھیں اور ہم آپ کے لیے خدمت کریں گے اس بات کی کہ آپ کی جو ذاتی اصلاح ہے، آپ کا تزکیہ ہے، آپ کے دل کو صاف کرنا ہے، آپ کے روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کے مسائل ہیں اس کے لیے ہمارے یہاں جو ایک انسٹیٹیوشن تھا پورا صوفیہ کا، تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ وہ سیاست میں پھر دخل نہیں دیتے، وہ پھر دین اس درجے میں بھی نہیں بتاتے جو مدرسے میں بتایا جاتا ہے، وہ علم و تحقیق کا کام بھی نہیں کرتے۔ تو یہ اگر ہمارے علماء کے ہاں یہ اس طرح سے ادارے بنے رہتے اور اب بھی بنانے کی کوشش کریں تو اس آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ اخلاقی مسئلہ بہت حد تک نمایاں ہو جاتا ہے۔ میں نے وہی عرض کیا نا کہ ایک نگران ہونا چاہیے جو آپ کو یہ بتائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مطالبہ کرتا اور آپ کو یاد دہانی کراتا رہے، تذکیر کرتا رہے مسلسل کہ یہ ہے تمہارا کام۔ وہ اس گیم کا حصہ بن کے نہیں کر سکتا، وہ باہر کھڑا رہ کے کر سکتا ہے۔ سیاست کو ہونا ہے اپنے عمل کے نتیجے میں، جیسے وہ فطری عمل ہے اسی طرح ہوگی، معاشی عمل بھی ہوگا سوسائٹی کے اندر، یہ فطری ہے۔ دیگر سارے جو کام ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہوں گے۔ اب اصل میں ایک ادارہ، ایک ایسے لوگ ہونے چاہیے، جیسے قرآن نے کہا نا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ نکل آئیں، کچھ نکلیں جو دین میں فہم حاصل کریں اور اس کے بعد اپنی قوم کو انذار کریں۔ یہ ہے اصل میں وہ اساس جس پہ علماء کو کھڑا ہونا ہے۔ یہ بڑی دیکھیں قرآن مجید نے خود بیان کر دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک طرح سے نگران ہے ادارہ کہ لوگوں کو دیکھو خبردار ہو جاؤ کہ تم نے یہ جو کچھ کر رہے ہو وہ کرو ضرور، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ تم نے دیکھیے نا، اگر ہم یہ کہیں کہ جی علماء ہیں اصل میں سیاست میں، یہ اصل میں ایکسپریشن ہی کچھ فالٹی ہے، اس میں کچھ مسئلہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے علماء اصل میں صرف دین کو پیش کرتے ہیں، ان کا اقتدار میں کوئی ہدف نہیں ہے۔ وہ جو اقتدار میں ہدف ہے وہ سیاستدان کا ہے، اور وہ برملا کہتا ہے کہ ہاں ہم سیاست میں مقام چاہتے ہیں، ہماری جماعت کو اقتدار چاہیے، ہم یہ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، اور علماء کی جماعت نہ ہو کوئی۔ علماء کا کام وہ ہو کہ لوگوں کو دین بتائیں، لوگوں کی اصلاح کریں، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ یعنی جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ تو نگرانی کی جگہ پہ بالکل آپ ایک بلند تر، یعنی وزیر اعظم بننا ایک عالم کے مقابلے کی کیا چیز ہے؟ بالکل وزیر اعظم وہ تو اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی متنبع کر رہا ہے کہ دیکھو بطور وزیر اعظم تم نے خدا کے ہاں جب جواب دہ ہونا ہے تو تم سے پوچھا جائے گا، یعنی فرد کو بھی کر رہا ہے۔ ہمارے پہلے دور میں ایسا رہا کہ بادشاہوں کے دربار میں بھی جب علماء آتے تھے تو انہوں نے جس شان کے ساتھ اپنا احقاق حق کیا ہے، ان پر تنقید بھی کی ہے، ہر موقع پر انہوں نے یہ روشن مثالیں اس کی قائم کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی منصب کو قبول نہیں کیا، کبھی قبول نہیں کیا۔ یعنی عام طور سے ایسا ہوا اگر کسی خدمت کے لیے کیا بھی ہے تو جس شان کے ساتھ کیا ہے، جی اصولوں کے ساتھ اپنے دائرے میں کیا ہے، اپنے دائرے میں تو کیا۔ ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اگر اس بات کو یہاں کنکلوڈ کر لیں کہ اس اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ مذہبی افراد کو اقتدار کی کشاکش کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ سیاسی طور پر اس کو علیحدہ آرگنائز کریں، اور مذہب کو پیش کرنا اور اخلاق کی بہتری کے لیے کوئی نظام بنانے کے الگ کوئی طریقے سوچنے چاہیے، اور یہ ایک بلند تر منصب ہے۔ خورشید بھائی، یہاں ہم اپنے اس پہلے حصے کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں گے پھر پاکستانی حالات کے لحاظ سے۔ آپ کا بہت شکریہ۔